اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شادی بیاہ میلوں ٹھیلوں میں ناچتے گاتے ہیں اور اکثر بھیک مانگتے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں جیسے خسرا، ہجرا، خواجہ سرا اور مختنف۔ ان سب میں سے لفظ خواجہ سرا قدرے بہتر نظر آتا ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہذا اس سے مراد محل کے افسر ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جہاں تک بایولوجیکل انفارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی لحاظ سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مرد اور عورت کے کروموسوم آپس میں ملتے ہیں اور بیٹا اور بیٹی پیدا کا تعین کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کروموسوم ایسے ہوتے ہیں جو جینز کا تعین کرتے ہیں۔ اگر میل کے کروموسوم غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے، اگر عورت کے غالب ہوں تو لڑکی ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموسومز برابر ہو جاتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو بچہ ہوتا ہے وہ نہ مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ تیسری جنس کے اندر بھی میل اور فیمیل کروموسومز پر دوبارہ غالب آ جائیں تو وہ فیمیل خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح میل خواجہ سرا کا ذکر بھی ہے۔ خواجہ سرا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں صوبہ سندھ باقاعدہ طور پر ڈیرے موجود ہیں جن میں سندھی زبان میں مڑی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سرا رہائش پذیر ہیں۔ خواجہ سراؤں کی ایک قسم اولن کھڑے بھی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر تقسیم کی جانے والی نظر وصول کر کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنا گزارا کرتے ہیں، اور ان کو عموماً اٹھنا بیٹھنا بھی معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم و حکمت میں کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک دفعہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر وہ عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ اسی طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کی طرح سے اس تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے خواجہ سرا سے شادی کر لی اور مہر میں اس نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خواجہ سرا اس قسم کا تھا کہ اس کی مشابہت مردوں اور عورتوں دونوں میں سے تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا سے جمع کیا تو اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور جب اس خواجہ سرا نے اپنی مہر میں آیا لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر بائیں جانب والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اسلامی کتب میں درج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے پیدا فرمایا اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ کیا تو اس کا جوڑا پیدا فرمایا تاکہ ان میں سے کوئی اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی بائیں جانب ایک پسلی دائیں جانب کی ایک پسلی سے کم ہوتی ہے، جبکہ عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 پسلیاں بائیں جانب اور 12 پسلیاں دائیں جانب۔ عورتوں میں پسلیوں کی تعداد دونوں طرف ایک جیسی ہوتی ہے، جبکہ مرد کے دائیں طرف کی پسلیاں 12 ہوتی ہیں، جبکہ بائیں جانب کی پسلیوں کی تعداد 11 ہوتی ہیں، اور مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ ایک اسلامی جمہوری ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے لوگ اسلام سے بہت دور ہیں۔ اسلام جتنا کہ ہم انسانیت کا درس دیتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اتنا ہی انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ تڑپتی سڑک
سکتی زندگی کے دکھ درد کا ادرک نہیں کر پاتے، بلکہ کسی نہ کسی طرح ہم انگاروں میں تپش بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ خواجہ صاحب بالکل ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، یہ سانس لیتے ہیں مگر گٹ گٹ کر، انہیں جینے کا حق تو ہے مگر اس پر بھی انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ان کے رنگ برنگے لباس، ان کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کیسی کہانیاں ہیں جنہیں سننے کی شاید ہم میں سکت نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیشن میں آمین لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔